اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ جمعہ ہے جس کی آیات 11 آیات ہیں جن کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ان کا ترجمہ ہے: اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ اللہ جو بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے کہ جس نے بھیجا امیین میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ دوسرے لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے کہ جب وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس سے نوازتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت ہی فضل والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی کہ جنہیں تورات کی ذمہ داری دی گئی، پھر انہوں نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی، اس گدھے جیسی ہے کہ جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ بہت بری مثال ہے اس قوم کی کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی فرما دیجئے کہ اے وہ لوگو کہ جو یہودی کہلاتے ہو، اگر تمہارا یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو باقی لوگوں کے مقابلے میں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے اس کے سبب۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے واقف ہے۔ اے نبی فرما دیجئے کہ موت تو وہ شے ہے کہ جس سے تم دور بھاگتے ہو، تو بے شک وہ تمہیں مل کے رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی جناب میں کہ جو چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں جتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف، اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اور اللہ کو یاد رکھو کثرت کے ساتھ تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور انہوں نے جب تجارت اور کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے، اور اے نبی آپ کو کھڑا چھوڑ گئے۔ فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تماشے سے بہت بہتر ہے، کھیل و تماشے اور کاروبار سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت رزق دینے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ یہ 11 آیات تلاوت بھی ہم نے سماعت کی، اور ان کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سورہ جمعہ سورہ صف کے بعد مصحف میں وارد ہوئی ہے، اور جس منتخب نصاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں سورہ صف کے بعد دوسرا مقام سورہ جمعہ ہی ہے۔ یعنی یہ اتفاق ہے کہ جو ترتیب قرآن مجید کی ہے، مصحف کی ہے، وہی منتخب نصاب میں سورہ صف کے بعد جو اگلا درس آتا ہے اس کی ہے۔ عام طور پہ تو منتخب مقامات ہیں جو اس سورہ عصر میں جو ترتیب بیان ہوئی ہے، ان مضامین کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ پڑھے ہیں۔ کوئی مقام کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، کہیں آگے پیچھے بھی ہوا ہے۔ پہلے ہم نے وہ مقام پڑھ لیا جو بعد میں ہے مصحف میں، بعد میں وہ مقام پڑھا جو مصحف میں پہلے ہے، اور ظاہر ہے یہ جو ترتیب میں الٹ پلٹ ہوا ہے یہ ہمارے اس مضمون کے اعتبار سے ہوا ہے جو ہم نے منتخب کیا تھا کہ ایمان کے مباحث ہیں، عمل صالح کے مباحث ہیں، تواصب الحق کے مباحث ہیں، تواصب صبر کے مباحث ہیں۔ اب ایک ایک بحث کے لیے جو جو مقام جہاں جہاں سے موضوع ہوگا وہاں سے لیا جائے گا، تو وہ ترتیب الٹ پلٹ گئی۔ لیکن تواصب الحق کے معاملے میں جب ہم نے ان مباحث کا آغاز کیا تو ایک مقام تو ہمارا آیا سورہ حج کا آخری رکوع، اس کے بعد پھر ہم نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور سورہ صف پہ آئے، اور سورہ صف کے بعد پھر اس سے متصل جو جڑی ہوئی صورت ہے وہ سورہ جمعہ ہے۔ اور اسی موقع پہ میں عرض کر دوں کہ اس سورہ جمعہ کے مطالعے کے بعد جو اگلا مقام ہے منتخب نصاب میں وہ سورہ منافقون ہے، اور مصحف میں بھی اگلی صورت سورہ منافقون ہے۔ تو یہ 3 صورتیں یوں سمجھ لیجئے ہمارے منتخب نصاب کی ترتیب اور مصحف کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر آ گیا بات۔ یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے اس لیے کی کہ جو ہم تو منتخب نصاب کو ایک لاجیکل سیکوینس میں لے کے چل رہے ہیں،
تو وہ سیکوینس اصل میں ان دونوں صورتوں کا یہاں پہ بھی موجود ہے. مضمون ایک ہی ہے, اس کے دو پہلو ہیں جن میں سے ایک سورہ صف میں بیان ہوا ہے اور دوسرا پہلو جو ہے وہ سورہ جمعہ میں بیان کیا گیا ہے. اب ذرا ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھ لیجئے. ابھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ چھوٹی سی بھی تبدیلی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی دیے بغیر تبدیلی نہیں آیا کرتی. کوئی جیل جانا پڑتا ہے, کوئی لاٹھی چارج, کوئی لاٹھیاں کھانی پڑتی ہیں, کوئی آنسو گیس کے شل بھگتنے پڑتے ہیں, کوئی تپتی جو ہے نا دھوپ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے, کوئی قربانی دینی پڑتی ہے. تو تب جا کے تبدیلی آتی ہے, چھوٹی سی تبدیلی. رجیم چینج ہوتی ہے, نظام نہیں چینج ہوتا, رجیم چینج ہوتی ہے. یہ تو اب ہمارے سامنے کئی کہانی ہے, اس کے بغیر تو تبدیلی نہیں آتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام سے چین کی بنسری بجا رہا ہوں, ایئر کنڈیشن جو ہے نا وہ کمرے میں بیٹھ کے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے مطالعہ کر سکتا ہوں, میرے ذہن کو بھی سکون ملے گا, نئے نئے خیالات آئیں گے, نئی نئی گرہیں کھلیں گی, ایک جو ذہنی عیاشی کا سامان بھی ہے اور آرام بھی ہے, کمفرٹ میں بھی ہوں. اب مجھے کیا پڑی ہے کہ جا کے لاٹھی کھاؤں؟ اب مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جیل جاؤں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ جا کے دھوپ میں رنگ کالا کروں؟ تو جب تک کوئی بہت بڑی موٹیویشن نہ ہو تو آدمی اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا نہیں. کوئی شے ہو پل کرنے والی, کوئی شے ہو کھینچنے والی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ موٹیویشن بہت سٹرانگ ہو, بہت پوٹنٹ ہو, اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی درکار ہے, یہ کہ قوت ارادی ٹوٹ بھی جاتی ہے. آپ نے ارادہ باندھا, بڑا مضبوط ارادہ باندھا, لیکن اس کے بعد جب تکلیف آئی, پریشانی آئی, مصیبت آئی, تو آدمی یو ٹرن بھی لیتا ہے. بڑے لیڈر یو ٹرن لیتے رہتے ہیں, تو چھوٹے لیڈر کیوں نہیں یو ٹرن لیں گے؟ تو آدمی یو ٹرن بھی لے لیتا ہے. مصیبتوں کے نتیجے میں یو ٹرن لیتا ہے نا. اگر آگے جلیبی ملتی ہو تو کیوں یو ٹرن لے گا؟ میں گھر سے نکلا تھا تبدیلی کے لیے, ہر قدم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوئی ہیں, تو میرا دماغ خراب ہے, واپس گھر جاؤں گا, تبدیلی لا کے واپس گھر جاؤں گا. لیکن ہر قدم پہ ڈنڈا پڑے, جوتی پڑے, پتھر پڑے, گالی پڑے, ہڈی ٹوٹے, تو پھر بندہ کہتا ہے یار میں تو ایک قوم کی بھلائی کے لیے نکلا تھا, اور میں جن کے لیے نمازیں پڑھ رہا تھا وہ میرے مسلح پھاڑنے کے چکر میں پڑ گئے. تو تبدیلی جائے بھاڑ میں تو اپنے گھر واپس جاتا ہوں. اصل میں تو بزدلی ہے, لیکن یہ کہ قوم پہ ڈال کے تو میں گھر لوٹ جاؤں گا. اب یہ جو چیز ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. تو اس کا مطلب ہے تبدیلی کے لیے ایک بڑی مضبوط قوت ارادی بھی درکار ہے, اور ایک مضبوط کردار کی حامل شخصیت بھی درکار ہے. جب ایک دفعہ ٹھان لی تو گردن جائے, لیکن یہ کہ یو ٹرن نہیں ہو سکتا. وہ جو منزل جس کا کے لیے ارادہ کیا تھا اس پر پہنچ کے ہی دم لینا ہے, یا یہ کہ پھر جان دینی ہے اسی رخ پر. واپسی کی کوئی رستہ نہیں ہے. وہ جو کشتیاں جلا دی تھیں طارق بن زیاد نے, تو کشتیاں جلا دینا, اب یہ جملہ ڈائلاگ مارنا بہت آسان ہے. کاروبار کا نقصان کرنا, کیریئر کو داؤ پہ لگانا, نوکری کا نوکری چلے جانا تو بہت دور کی بات ہے, اپنے شہر سے دوسرے شہر کی ٹرانسفر ہی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو جب میں کہتا ہوں بڑے پختہ کردار کا آدمی چاہیے, تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کس درجے کی کمٹمنٹ اور ڈٹرمنیشن چاہیے. اب آپ خود سوچیں, یہ چیز کسی انسان کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گی, یا اس کے لیے کسی تربیت کی ضرورت ہوگی, کسی ذہن سازی کی ضرورت ہوگی, کسی عمل پہم کی ضرورت ہوگی, کسی محنت کی ضرورت ہوگی. اب یہ محنت کے لفظ کو ذرا ذہن میں رکھ کر تبلیغی جماعت والوں کے وہ جو ہے نا وہ جو جملہ بولتے ہیں ایمان کی محنت, تو معلوم ہوا کہ محنت کے بغیر تو دنیا میں کچھ نہیں ملتا. تو ایک کمزور کردار کیسے مضبوط ہوگا؟ جب تک وہ مضبوط نہ ہو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں قرآن کا انسان کے بارے میں دعویٰ کیا ہے. ایک تو انسان کا پوٹینشل ہے, اس کی صلاحیتیں ہیں, استعداد ہے جو اللہ نے اسے دی ہے, اس کی پوٹینشلٹیز ہیں, کیپیبلٹیز ہیں. اس کے حوالے سے فرمایا اشرف المخلوقات ہے, احسن تقویم ہے. اس کا مطلب ہے بڑی اعلیٰ تخلیق ہے جو اللہ نے کی ہے. اب وہی اللہ ایک اور بات بھی کہتا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان بہت کمزور ہے, تھڑ دلا ہے. خلق ضعیفا, یہ بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے.
اب آپ سوچیں، ایک طرف قرآن کہتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، وہی قرآن کہتا ہے یہ بہت کمزور ہے. تو کیا یہ تضاد ہے یا کوئی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی تطبیق کیسے ہوگی کہ انسان کا پوٹینشل تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن جو اس کی پہلی تخلیق ہے وہ کمزور تخلیق ہے. آپ اسے یوں بھی سمجھ لیں کہ جو بچہ ہوتا ہے، انسانی بچہ، جتنی معلوم مخلوقات ہیں ان میں سب سے کمزور ہوتا ہے، ڈیپینڈنٹ. بھینس کا کٹا اٹھتے ہی، پیدا ہوتے ہی دوڑ لگا دیتا ہے، قابو ہی نہیں ہوتا. یہی کام بچہ کرتا ہے، سانپ کے بچے کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں انسان کا بچہ وہ چوں چوں ہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو اس کو فیڈنگ بھی آپ نے کرنی ہے، ہر طرح سے نہلانا دھلانا، اس کی ساری جو بھی سروائیول ہے وہ دوسروں پر منحصر ہے، وہ خود اپنی جان نہیں بچا سکتا. آپ اس سے یہ ضعیف ہونے کا ایک مطلب یہ تو سب کے سامنے ہے نا. اب کوئی اسے پالے گا، پوسے گا، جوان کرے گا، اب وہ اشدہ ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا، بلغا اشدہ ہو جائے گا. لیکن تھا تو کمزور، تو اس شدت کو پہنچا. یہ فزیکل پوٹینشیل تھا اس کا، 6 فٹ قد ہو سکتا ہے اس کا، اور یہ پٹھوں والا ہوگا، مسکولر ہوگا، یہ ہوگا وہ، یہ اس کا فزیکل پوٹینشیل تھا. لیکن اس فزیکل پوٹینشیل تک پہنچانے کے لیے بھی کسی ماں نے اس کے لیے کوئی مشقت اٹھائی ہے، کوئی محنت کی ہے، کوئی اپنی قربانی دی ہے، تو یہ اس قابل ہوا کہ اتنا اٹا کٹا بن گیا. نہیں تو ادھر ہی کہیں ہو جاتا، وہ پہلے ہی مرحلے میں چھٹی ہو جاتی ہے. اگر کوئی کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کے چلا جاتا اور کوئی عیدی نہ ملتا تو ختم. اسی کو لے کے چلے جائیں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیگر استعدادات رکھی ہیں، روحانی صلاحیتیں رکھی ہیں، اخلاقی قدریں رکھتی ہیں، مضبوط قوت ارادی رکھی ہے، جان قربان کرنے کا مادہ رکھا ہے. یہ جو سارا کچھ اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو بھی کسی تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی کسی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی کسی مشقت کی ضرورت ہے. جیسے وہ مشقت ماں نے کی ہے، تو یہ مشقت بھی کوئی استاد کرے گا، کوئی بہی خواہ کرے گا، کوئی معلم کرے گا، کوئی مربی کرے گا. تو اب اور وہ انسان اس کے ساتھ جڑے گا، تو اب اس کی وہ استعدادات بروئے کار آئیں گی. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیجئے، آج کل ہم آم کھاتے ہیں، اس کے اندر سے جو گٹھلی نکلتی ہے وہ کتنی ایک ہوتی ہے؟ اتنی ساری ہوتی ہے، آدھے ہاتھ کے برابر. آپ اسے ایک اچھی زمین کے اندر دبا دیں، مٹی میں، اسے صحیح سے پانی دیں، اس کی نگہداشت کریں، اسے بہترین ماحول دیں، پھر وہ اس سے ایک ہلکا سا پودا نکلے گا، اور 5-6 سال کے بعد وہ ایک تناور درخت بن جائے گا. کرتے کرتے وہ کتنا بڑا درخت بن جائے گا. تو گویا اس گٹھلی کا پوٹینشیل وہ درخت بننا تھا، لیکن اس کے لیے سازگار ماحول درکار تھا، نگہداشت درکار تھی، اس کے لیے جو ہے نا کوئی محنت درکار تھی. اس کے بغیر وہ نہیں بن سکتا تھا، خود رو نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے مشقت درکار تھی. بس یہ انسان، یہ جو کمزور انسان پیدا کیا گیا، خلق ہلوعا، خلق ضعیفا، اگر اس کی صحیح طرح سے تربیت ہو تو یہ پھر وہ بھی بن سکتا ہے. اب وہ تربیت کیسے ہوگی؟ اب دیکھیں، گٹھلی کے لیے پانی درکار ہے یا اس کے بغیر ہو جائے گا؟ پانی درکار ہے، آب و ہوا، دونوں چیزیں موافق درکار ہیں. اس انسان کے لیے وہ کام، وہ جو گٹھلی کے لیے پانی کرتا ہے یا آب و ہوا کرتی ہے، انسان کے لیے وہ کام آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو برکت، یعنی ایک برکت پانی میں ہے، ایک برکت کا کلام اتارا ہے، قرآن حکیم، قرآن مجید، وہ اتارا ہے. اس انسان کو اس کے پوٹینشل تک لے کے جانے والی جو بنیادی شے، پانی کی جگہ پہ کام کرنے والی چیز ہے، وہ قرآن مجید ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ دنیا کی محبتیں اس کے اندر سے نکل. اصل میں کمزوری کیا ہے انسان کی؟ دنیا کی محبتیں. اس کمزوری کو سمجھیں، یہ کیسی کمزوری ہے؟ یعنی جو ہمارے ارادے کو کمزور کر دینے والی چیزیں. میں نے ٹھانی ہے جنت میں جانے کی، جنت کے راستے میں یہ اعمال ہیں جو مجھے کرنے ہیں، قربانیاں دینی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں. مسئلہ کیا پیش آتا ہے؟ ابھی میں نے کہا تھا دوسرے شہر میں ٹرانسفر ہو تو ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو مسئلہ کیا پیش آتا ہے کہ میں اپنے اس کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہوں، کمزور جو ہے میں مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ دوسرے شہر میں چلا جاؤں. تو میری نوکری بن گئی یا نہیں بن گئی؟ نوکری میں کیوں کرتا ہوں؟ وہاں سے ارن کرتا ہوں، بچے پالتا ہوں. تو میرے بچے میری کمزوری ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟
میری جاب میری کمزوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی، یہ مجھے کمزور کرتے ہیں. طاقتور مجھے کیا شے بنائے گی جب میں اس سے اوپر اٹھ جاؤں. یعنی لالچ سے اوپر چلا گیا، ضرورتوں سے باہر نکل گیا. مجھے اس کو لٹنے میں کوئی پرواہ نہ رہی، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. یہ وہ چیز ہے جو مجھے طاقتور بنا دے گی. اب ذرا یہاں پہ اقبال کا وہ شعر تو سن لیں. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. اصل میں وہ جو شاہین کا تصور ہم نے لیا ہے نا، وہ چیرنے والا، پھاڑنے والا، کھانے والا، پھر ہم بھی پھٹنا شروع ہو گئے کہ میں شاہین ہوں، یہ ڈز کرتا ہوں میں. یہ مطلب نہیں ہے. شاہین کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ جسے کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتی، اسے گھر بنانے کی بھی فکر نہیں ہوتی. یہ سارا میرے خدا کا جہاں ہے، جہاں چاہوں میں. ان عرضی واسعۃ فیایا فاعبدون. میں کوئی ارتھ روٹیڈ نہیں ہوں. جہاں پہ اللہ کے دین پر چلنا آسان ہوگا ادھر ہجرت کر جاؤں گا. اب یہ درویشی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ درویش خدا مست ہے یا نہیں ہے؟ یہ والی درویشی در حقیقت سوائے قرآن کے اور کسی ذریعے سے نہیں پیدا ہوتی، اور یہ درویشی انسان کو پختہ کرتی ہے. علامہ کے 2 اشعار ہیں اور وہ اس مضمون کو جو ہے نا وہ بہت خوبصورتی سے بیان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ فقر قرآن اصل شہنشاہی. بلکہ پہلا شعر تو یہ ہے، جز با قرآن زیغمی روبائی است. قرآن کے بغیر زیغمی شعر، روبائی است لومڑی ہے. اب دیکھیے فرق دیکھیں، زیغمی شعر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیں جس کا پوٹینشل شعر کا تھا، جو شعر بن سکتا تھا، اگر اس کے ساتھ قرآن کو مس نہیں کریں گے، قرآن کے ساتھ وہ جڑے گا نہیں، تو وہ ایک لومڑی بن کے رہ جائے گا. اور دیکھیے لومڑی کیا ہوتی ہے؟ استعارہ ہے. لومڑی کس چیز کا ہے؟ چالاکی، عیاری، مکاری کا. آپ اس آدمی کا تصور کریں جو دنیا دار ہے، وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے چالاکی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ مکاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ باس کو خوش رکھنے کے لیے وہ جو ہے نا وہ ہر ہتھ کنڈا منافقت کا اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ چاپلوسیاں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ خوش آمدیں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باس کو الو بنانے کی جو ہے نا وہ اس پہ ہنسے گا بھی، میں نے اس کو یوں چکر دے دیا. یہ لومڑی کا کام ہے. جز با قرآن. اچھا میں نے یہ باس تو ہمارے تو چلیں اپنے ہی، وہ کوئی 16ویں اسکیل والے کا 17واں اسکیل والا ہوگا. اب آپ اسے لے کے اوپر چلے جائیں نا، پرویز مشرف کا باس بش. یہ جو دوسروں کے آگے جا کے مطلب وہ سارے بوٹ پالش کرنی پڑتی ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کو، بڑے بڑے لوگوں کی کرنی پڑتی ہے، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ عیاری مکاری ساری کس لیے ہوتی ہے؟ چالاکی. وہ یہ سمجھ لیں یہ دنیا داری ہے. تو جز با قرآن زیغمی روبائی است. اگر قرآن ساتھ نہیں آئے گا تو جو شعر تھا وہ محض لومڑی بن کے رہ جائے گا. قہاری و غفاری و قدوس و جبروت نہیں ہوگا، عیاری و مکاری و فراڈی و بکواس ہو جائے گا. اب اس کی جگہ اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جز با قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. قرآن کے نتیجے میں جو بے نیازی پیدا ہوتی ہے، بے اعتنائی پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، یہ شہنشاہی ہے. اب آپ ذرا سوچیں، ایک بادشاہ ہے، اسے سب سے پہلے یہ خوف ہوگا کہ وہ اپوزیشن کہیں میرا تختہ نہ الٹ دے، رجیم نہ چینج ہو جائے. وہ تو اس فکر میں پڑا رہے گا، فلانے کو راضی رکھوں، فلانے کو راضی رکھوں، کس کو ایکسٹینشن دوں، کس کو نہیں دوں، کس کو چیف لگاؤں، کس کو پرے ماروں، کس کے خلاف سازش کروں، کس کو ادھر یہ سارا لومڑیوں والے کام وہ کر رہا ہوگا. اس کے مقابلے میں اس فقیر کی فکر کریں جیسے یہی نہیں پرواہ کہ کہاں نوکری کرنی ہے، کہاں کھانا ہے. وہ درویش خدا مست ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو اصل شہنشاہ کون ہے؟ جو ضرورت سے بلند ہو گیا وہ، یا جو ہر وقت اس چکر میں رہا کہ جو کچھ ہے یہ نکل نہ جائے، پھسل نہ جائے، یہ ریت کی مانند میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. یہ جو چیز ہے، یعنی اصل شہنشاہ وہ ہے کہ جو اس دھندے سے جس نے اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیا، دنیا کے چکروں سے اوپر اٹھا لیا. یہ اتنا مشکل جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اسے وہ تبلیغ والے کہتے ہیں دنیا مردار ہے، اور اس کو پیچھے پڑنے والے وہ تو بہت ثقیل سا لفظ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کتے ہیں. تو خیر وہ لومڑی کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو کوئی اتنی بری بات بھی نہیں رہتی. تو اقبال نے اس سے قریب جا کے بات کی ہوئی ہے. فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اب یہ فقر قرآن کیسے پیدا ہوتا ہے؟
فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن کے نتیجے میں یہ جو ساری دنیا سے بے رغبتی اور بے نیازی اور ایک استغنا پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دو ذرائع ہیں۔ یہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا، ذکر، اب یہ خود ذکر ہے تو تلاوت کو ذکر کہیں گے، اسے پڑھنا، خوب پڑھنا، پڑھتے ہی رہنا، اور صرف پڑھتے نہ رہنا، اس پر غور و فکر بھی کرنا۔ اختلاط ذکر و فکر، فکر کامل نہ دیدم جز بذکر، میں نے کسی کے فکر کو ذکر کے بغیر مکمل نہیں دیکھا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، آج جتنے بھی ہمیں مفکرین دستیاب ہیں دانشوروں کے نام پر، وہ ذکر سے خالی، اور جو ذاکرین میسر ہیں وہ فکر سے خالی۔ لہذا خام مفکرین ہوں یا ذاکرون ہوں، وہ آپ دنیا بناتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ ایک اپنا دماغ کرائے پہ چڑھا کے وہ دلائل جو ان لومڑیوں کو نہیں آتے ہوں گے، یہ لومڑ اسے سکھا رہا ہوگا، ان کی جگہوں پہ بیانیے یہ بنا رہے ہوں گے۔ آخر 25 کروڑ جس کو ملتا ہے یار ایک مہینے کی تنخواہ، کس چیز کی ملتی ہے؟ دماغ پاس ہے، اسے کرائے پر چڑھا کر ایک جنت ارضی میں بھی سجا سکتا ہوں، بیانیہ ہی بنانا ہے نا۔ تو دماغ پاس ہے تو بیانیہ بنا کے تو 25 کروڑ لے سکتے ہیں آپ ہر مہینے کے، بول سکتے ہوں، بنا سکتے ہوں، یہ دو کام ہیں۔ جو بنایا ہے اسے اگل بھی سکتے ہوں تو لیں آپ۔ یہ بڑے بڑے اینکر کیا کام ہے ان کا؟ بیانیہ بنانا ان کا کام ہے۔ تو دماغ پاس ہے، اسے کرائے پر دے کر ایک جنت ارضی میں بھی سجا سکتا ہوں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہے کیا لالچ؟ دماغ کیوں کرائے پہ دیا؟ دوسرے کے وکیل کیوں بنے؟ دنیا بنانے کے لیے۔ یہ کون ہے؟ یہ مفکرین ہیں، یہ ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، یہ ہمارے دانشور ہیں۔ اور جو دوسری طرف ہمارے ذاکرین ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ وائز ہیں، مولانا ہیں، بڑے دیندار ہیں، وہ چونکہ فکر سے خالی ہیں، لہٰذا وہ بھی ذرا سی انہیں شہرت ملتی ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنا برانڈ ایشو چلا کے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی دنیا کے کاموں دھندوں میں لگ جائیں گے۔ تو لومڑی کے لومڑی ہو رہے نا۔ یہ دونوں چیزوں کے ملاپ سے وہ درویش بنتا ہے، یہ صرف ذکر سے نہیں بنتا، اور یہ صرف فکر سے بھی نہیں بنتا۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، اور فکر کامل نہ دیدم جز بذکر۔ اب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی نا کہ انسان کا جو پوٹینشیل ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ اس آدمی کا تصور کریں جو دنیا کے ان لالچوں سے اوپر اٹھ گیا۔ لالچ کہیں یا محبتیں کہیں، اولاد کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، یا بیوی کے لیے اس کے شوہر کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، کیریئر کی محبت ہے، وطن کی محبت ہے۔ یہ ساری محبتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں یا نہیں کھینچتی؟ یہ ساری کی ساری زمینی محبتیں ہیں۔ بلندتر محبت اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اور اللہ کے نام پر قربانی دینے کی محبت ہے۔ جو ساری چیزیں اللہ پر قربان کر دی جائیں، وہ جیسے کہا جس کے دل میں جان قربان کرنے کا نہیں ہے مادہ وہ مر گیا، نفاق پر مرا ہے۔ تو اب آپ اس چیز کو سمجھیں، وہ بلندتر محبت ہے، یہ زمینی محبتیں ہیں۔ اور ذرا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، سورہ اعراف کے آخر میں، اور روایات میں ہے کہ اس کا نام بلم بن باورا تھا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آتیناہ من آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات میں سے عطا کیا تھا، فانسلخ منہا، وہ ان سے نکل بھاگا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کا مقام اور بھی بلند کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ہی زمین کی طرف بچھتا چلا گیا۔ تو زمین کی طرف جھکنے کا کیا مطلب ہے؟ زمینی خواہشات، یہ محبتیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی طرف چلا گیا۔ تو انسان کمزور کیوں ہے؟ وہ جو کہا نا انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا، تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا فزیکلی کمزور ہے، ایک میں نے بتایا اس کی قوت ارادی میں کمزوری آ جاتی ہے، ضعف آ جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے، ارادہ باندھتا ہے، پھر مشکلات کو دیکھتا ہے تو ارادہ توڑ دیتا ہے، سوچتا ہوں، ارادہ باندھتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس شش و پنج میں پڑ جاتا ہے، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، یکسو نہیں رہتا، حنیف نہیں رہتا، کیونکہ کمزور ہے۔
جب تک وہ اپنی اس کمزوری پر اوور کم نہیں کرے گا کوئی بالا تر نصب العین پر نہیں چل سکے گا، کوئی بلند مقام حاصل نہیں کر سکے گا. اور اس نصب العین پر چلنے کے لیے یہ زمینی خواہشات سے اسے اوپر اٹھنا ہوگا. تو زمینی خواہشات سے اسے کیا چیز اوپر اٹھائے گی؟ اللہ کی کتاب اٹھائے گی. اب اس میں وہ روایات بھی، ابھی تو میں نے آپ کو چیز سمجھائی ہے نا، بالکل جیسے آپ ایک منطقی انداز میں بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اس اعتبار سے سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کو ذرا سامنے رکھ کر سوچیں کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے، اقوام غیر تم پر اس طرح حملہ آور ہو جائیں گی جیسے کہ آج کل ہیں، جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. صحابہ کے ذہنوں میں صرف ایک ہی خیال آیا، ایک ہی امکان ان کے ذہن میں آیا کہ کیا اللہ کے نبی ہم اس دن تھوڑے سے رہ جائیں گے؟ ظاہر ہے چند آدمیوں پر ٹوٹنے میں کوئی آدمی کو کوئی باک نہیں ہوتا، کوئی دریغ نہیں کرتا. آدمی کہتے ہیں ان کو تو ابھی چٹکی بجاتے مسئلہ حل کر دیں گے، تو کیا ہم تھوڑے سے رہ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تم بہت زیادہ ہوگے. اب جو صحابہ نے پوچھا کہ حیران ہو گئے کہ ہم زیادہ بھی ہوں گے، ہم تھوڑے سے لوگ ڈرتے ہیں، تو جب ہم زیادہ ہوں گے تو بجائے اس کے کہ لوگ ہم سے ڈریں وہ ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے، یہ کیا انقلاب ہے؟ تو حضور نے فرمایا زیادہ تو ہوگے لیکن تمہاری حیثیت جھاگ کی طرح ہوگی. اب دیکھیے جھاگ کا مسئلہ کیا ہے، کسی کے سہارے کے بغیر جھاگ نہیں کھڑی ہو سکتی. جھاگ یا پانی کے اوپر ہوگی یا وہ جو دھات آپ نے گرم کیا اس کے اوپر ہوگی. جھاگ کا اس کے بغیر علیحدہ سے کوئی وجود نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے تم اپنے سہارے پر نہیں کھڑے ہوگے. اچھا یہ جو اپنے سہارے پہ نہیں کھڑا ہوتا یہ کون ہوتا ہے؟ قرآن کی نظر میں وہ منافق ہوتا ہے. اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، آپ جب انہیں دیکھو گے وہ ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں گے، ہٹے کٹے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بات کریں آپ ان کی بات سنیں. وہ ظاہر ہے لومڑی کی بات تو سنیں گے نا، اتنی مزین ہوگی، بلب جو ہے نا پریپیئرڈ ہوگی، اچھی طرح جو ہے نا وہ کنسٹرکٹڈ ہوگی، تو سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ خوبصورت بات کریں گے، لچھے دار گنڈے دار باتیں ہوں گی، سنیں گے آپ ان کی باتوں کو. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، پریزنٹیشن بہت اچھی دیں گے. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، لیکن ہوں گے کیسے؟ جیسے کہ وہ لکڑیاں جو دیوار کے سہارے پہ کھڑی ہوں. کمزوری آپ کو سمجھ آئی؟ اپنے بل پر نہ کھڑا ہو سکنا، کسی اور کے سہارے پر کھڑا ہونا. تو اب کتنے لوگ ہیں جو آپ کو ملیں گے یعنی وہ کوئی دلیل دینے کے بجائے یہ بتائیں گے کہ میرا تجربہ اتنا ہے. وہ تجربے کے سہارے پہ کھڑا ہے، دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے. وہ دلیل کے بجائے یہ بتائیں گے میری ڈگری فلاں جگہ کی ہے، فلاں مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں، فلانی یونیورسٹی سے میں نے ڈگری لی ہے، آکسفورڈ سے لی ہے یا ٹیکساس سے لی ہے، کہاں سے لی ہے، کہاں بلا. کیوں؟ میری بات مانو، میرے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے، باقی بات جیسی تیسی بھی ہے، خیر ہے. یہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈگریاں پیش کرنے کی. اگر آپ کی بات میں وزن ہے، آپ مزدور ہیں، آپ کوئی جو ہے نا لکڑہارے ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، اگر آپ کی بات کے پیچھے دلیل ہے تو ڈگری کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ کے شیخ کے نام کا پتہ ہونا تو ضروری نہیں ہے، یہ سہارا ہے. تو ایک اس شخص کا تصور کریں، ایک اس شخص کا تصور کریں کہ جسے یہ ڈر ہو کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا، کسی کا سہارا ہوگا تو میں کام کر سکوں گا، اکیلا ہو گیا تو نہیں کر سکتا. یہ کیا بھاڑ کے گا، یہ کیا کام کر سکتا ہے جو کسی کے سہارے کا منتظر ہو؟ کوئی امریکہ ہاتھ پکڑے گا، کوئی چائنا ہاتھ پکڑے گا، نہیں تو میں تو گیا. تو یہ افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے جیسے ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو بندے کون سے چاہیے؟ وہ کیا ہے کہ آپ اپنا نام پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، اگر سچ مچ زندہ ہو تو اپنا نام خود پیدا کرو، کسی کے سہارے پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ اب یہ عزم و ہمت کا پہاڑ بندہ، یہ جو بندہ ہے نا، یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یعنی یہ چیز تمہارے اندر ختم ہو جائے گی، تم یہ چیز نہیں رہو گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، سہاروں کی تلاش میں ہوگے. اور حضور نے بتایا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، اس بیماری کا نام ہے وہن. صحابہ نے پوچھا مل وہن ہو یا رسول اللہ؟ ویسے وہن کا لفظی مطلب بھی کمزوری ہے، ویکنس. تو پوچھا کہ یہ وہن کیا چیز ہے؟
فرمایا یہ وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہر وہ شخص، وہ فرد، وہ انسان، وہ آدمی جس کو دنیا کی محبت ہو، یعنی کیریئر بنانے کی، یعنی کاروبار جمانے کی، یعنی گھر سجانے کی، یعنی دنیا میں پھلنے کی، پھولنے کی، پھیلنے کی، وہ ایک کمزور آدمی ہے۔ جس کی یہ محبت ہوگی اسے لازماً موت سے ناپسند ہوگی موت، اسے محبت نہیں کر سکتے۔ دو محبتیں ایک وقت میں تو جمع نہیں ہو سکتی۔ موت وہ شے ہے جو دنیا کی ہر لذت کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر دنیا آپ کو محبوب ہے تو موت سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اجتماعی نقیضین ہو جائے گا، دو مختلف چیزیں۔ آپ یہ کہیں کہ میری مٹھی میں جو ہے نا انگارہ بھی ہے اور برف بھی ہے، یا تو انگارہ ہوگا یا برف ہوگی، یہ دونوں کا آپس میں ملاپ تو ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح موت بھی محبوب ہو اور دنیا بھی محبوب ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو الٹ ہوگا، دنیا جو ہے وہ محبوب ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی۔ ہمیں کیا ہے، میں صرف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم بڑے لوگ تو خیر مہذب ہوتے ہیں، موت جیسی ناپسندیدہ شے کا نام ہی لینا گوارا نہیں کرتے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے بھائی کو یہ کہہ سکیں کہ بھائی کیا پتہ آج آپ مر جائیں؟ والد صاحب کا میں نے نام نہیں لیا، میں سوچ سمجھ کے بھائی کا نام لیا کہ چلیں بے تکلفی بھی ہوتی ہے، بڑے کو چھوڑیں یار، چھوٹے کو بھی کہنا کتنا مشکل ہے۔ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، موت کا ہم ذکر کرنا بھی پسند کریں تو کیوں یہ ناپسندیدہ شے ہے؟ ناپسندیدہ ہونے کا اور کیا مطلب ہے؟ جس کا آپ ذکر کرنا پسند نہ کریں۔ تو ہماری عام بول چال میں موت وغیرہ کا کوئی چکر ہے؟ بلکہ یہ میں نے خود اپنے کانوں سنی بات ہے، بچے ہوتے ہیں وہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کو وہی کہہ سکتے ہیں کہ تو ننگا ہے، تو موت وغیرہ مظاہرے ان کے مشاہدے میں آتی ہے، تو اگر وہ کہیں مرنے یا موت وغیرہ کا ذکر کر دیں، ابھی وہ سویلائز نہیں ہوتے نا، وہ کر دیتے ہیں، تو وہ تو بڑے ان سے کہتے ہیں بچہ بری بات زبان پر نہیں لاتے۔ پتہ نہیں آپ نے یہ سنا ہے یا نہیں سنا، میں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے، بچے بری بات، اب ہم انہیں سویلائز کر رہے ہیں نا، سکھا رہے ہیں، آداب سکھا رہے ہیں کہ یہ بڑی بری بات ہے، ناپسندیدہ بات ہے، اس کو زبان پر نہیں لاتے۔ یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں موت ناپسند ہوگی، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب ہمارے یوں سمجھیے رچ بس گئی ہے ناپسندیدگی اس کی۔ تو موت ناپسند ہے تو محبت کس سے ہے؟ دنیا بنانے سے، جس کے لیے کہ ہم وہ بچے کی جب ماں کی گود میں کھیلنے کی عمر ہوتی ہے تو اس کو جا کے کسی اسکول میں واڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ 7 سال کا ہو تو سکھاؤ، مطلب ماں بھی اسے نماز سکھا رہی ہے، پیار سے سکھائے گی، محبت سے سکھائے گی، 7 سال کا ہو، اس کے ذہن پہ بوجھ نہ ڈلے، تاکہ آزاد سوچے، کچھ تو عرصہ اسے بیچارے کو لبرل رہنے دو، نہیں ابھی اسے نماز سکھاؤ، نہیں سکھاؤ، 7 سال کا سکھاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، وہ تو 7 سال کی سکھائیں گے، لیکن جو اس کا کیریئر ہے وہ 3 سال سے بنانا شروع کر دیں گے۔ معصوم بچہ وہ رو رہے ہوتے ہیں، سارا وہ جا کے کسی استانی کے متھے مار کے ماں آ جاتی ہے، وہ 1 بجے تک جو ہے نا وہ SSG ٹریننگ اس کی رہتی ہے، پھر شام کو جا کے اسے واپس لے آئیں گے۔ وہ بڑا ہو کے اگر خود غرض بن جائے، اس کے اندر کوئی رحم کا مادہ نہ پیدا ہو، تو وہ رحم اس نے کہاں سے سیکھنا تھا؟ ماں کی گود سے سیکھنا تھا۔ استانی کے ڈنڈے کے نیچے تو رحم نہیں آنا تھا اسے۔ تو بنیادی اخلاقیات رخصت ہو جائیں، کیوں؟ دنیا بنانی ہے نا۔ لیٹ ہو گیا تو وہ کیریئر بنانے میں تاخیر ہو جائے گی، ابھی 3 سال کا ہی بھیج دو۔ یہ حب الدنیا اتنی گھس گئی ہے اور موت کی کراہت اتنی ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہے؟ کمزوری۔ کون سی کمزوری؟ ارادے کی کمزوری۔ کون سی کمزوری؟ سہارے کی ضرورت۔ یہ ہمارا اجتماعی کردار بن گیا۔ اب اس کردار کے ساتھ معاشرے میں تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ تبدیلی لانے والے تو بہت باہمت لوگ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے صحابہ کی مثالیں بعد میں رکھوں گا۔ دنیا میں جو اور تبدیلیاں آئی ہیں نا، مثلاً یہ کہ آپ کے یہاں کمیونسٹ ریولوشن آیا، اس میں صرف ایک چیز، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، جانیں دی، 2 کروڑ انسان مرا ہے، تقریباً 1 کروڑ 90 لاکھ کے قریب لوگ مرے ہیں، وہ قربانی میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن وہ جو مارکس ہے نا، جس کی کتاب کے ذریعے سے یہ تبدیلی آئی ہے، وہ تو روس کا رہنے والا نہیں تھا نا، وہ تو اس نے کتاب برطانیہ میں لکھی تھی۔ اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے
کہ اس نے کتاب کوئی پمفلٹ وغیرہ لکھا تھا، وہ اس نے شائع کرنا تھا، پیسے نہیں تھے، اوپر سے بچہ بیمار ہو گیا. اب بچہ بیمار ہوا تو بیوی پریشان ہوئی. اس نے کہا ہوگا وہ کم بخت نکمے، اب تو کچھ ہل، وہ پھر بھی نہیں ہل جل کی. اس نے آخر میں اس نے کوئی اپنے زیورات تھے یا کوئی گھر کا کوئی سامان تھا وہ بیچ کے اسے پیسے دیے کہ جاؤ دوائی لے آؤ. اب حضرت صاحب چلے ہیں گھر سے اور دوائی لینے کے لیے، اور سوچ یہ آ رہی ہے کہ یار ہمارے گھر میں تو یہ سامان تھا، چلیں بیچ کے ہم اپنے بچے کے لیے دوائی کا بندوبست کر لیں گے. یہ جو قوم کے لاکھوں بچے ہیں انسان، جو ان کے لیے تو دوائی کا بندوبست نہیں ہو سکتا. اگر میرا وہ پمفلٹ چھپ گیا اور اس کے نتیجے میں انقلاب آ گیا تو یہ اتنے بچوں کا بھلا ہو جائے گا، ریاست ان کو سنبھال لے گی. وہ اس انسان نے جو ہے وہ اپنے بچے کی دوائی نہیں خریدی، وہ پیسے جا کے پبلشر کو دے کے وہ اپنا پمفلٹ چھپوا لیا. تبدیلی کے لیے قربانی، یہ دیکھیں نا، یہ غیر مسلم کی قربانی کا ذکر کیا ہے میں نے. باقی اب چلیں ادھر، وہ جو حضرت بلال کے ساتھ بیتی ہے، جو خباب ابن الارت کے ساتھ بیتی ہے، جو آل یاسر پر بیتی ہے. پھر انقلاب تو بعد میں آیا ہے، حضرت حمزہ نے تو نہیں دیکھا انقلاب، حضرت مصعب بن عمیر نے تو نہیں دیکھا. آپ کو کیا معلوم مصعب بن عمیر کی کیا قربانی ہے؟ 14 سال کی عمر میں ایمان لائے ہیں، شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. باپ فوت ہو چکا ہے لیکن مالدار باپ تھا، اس کے مال پر عیاشی ہو رہی ہے. اس زمانے میں ان کا جوڑا جو ہے نا وہ شام سے سل کر آتا ہے، ایمان لے آتے ہیں. پہلے ماں روتی دھوتی ہے، پھر یہ کہ چچا آ جاتا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ مختار کوئی مردی ہوگا تو باپ فوت ہو چکا ہے، چچا بڑا ہے. بہت جتن کیے، ڈرایا دھمکایا، وہ ایمان سے باز نہیں آئے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو تیرے باپ کی دولت ہے اس دولت پر مزید عیاشی نہیں کر سکتے، اس کا دین اگر چھوڑ دیا ہے تو اس کا مال بھی چھوڑ دو. میں نے کہا چھوڑ دیتا ہوں. گھر بھی چھوڑ دو. چھوڑ دیتا ہوں. جب گھر سے نکلنے لگے نا اس نے کہا یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی اسی باپ کی دولت کے ہیں، یہ بھی اتار کے جاؤ. یہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر، جن کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے. اس کے بعد ساری زندگی جسم پہ ٹاٹ کی بوری رہی ہے، اور یہ انہی کی شہادت ہوئی ہے غزوہ احد میں، کہ جن کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانپے جاتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. یہ اب آپ کو پختگی سمجھ میں آئی ہے، کچا پن بھی سمجھ جائیں اور پختہ ہونا بھی سمجھ جائیں. یہ ذہن میں رکھیں تو یہ پختگی کیسے آئے گی؟ یہ قلب و نظر میں انقلاب کیسے پیدا ہوگا؟ یہ سوچ کیسے بدلے گی؟ زاویہ نگاہ کیسے بدلے گا؟ یہ دنیا اتنی اہم ہے، یہ اتنی گھٹیا کیسے ہو جائے گی؟ جیسے حدیث میں الفاظ آئے کہ مچھر کے پر جتنی اہمیت بھی نہ رہے، کوئی محنت کے بغیر ہو جائے گا. یہ محنت ہے جسے آپ چاہیں تو ایمان کی محنت کہیں، تو چاہیں اسے جہاد بالقرآن کہیں. یہ قرآن کی محنت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. دنیا کا کوئی تربیت کا نظام انسان کو دنیا سے اس طرح بیگانہ نہیں کر سکتا جس طرح قرآن کرتا ہے. اب پھر وہ شعر ذہن میں لائیں، جز با قرآن زیغ می ربائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر کامل نہ دیدم جز با ذکر. یہ دو شعر ذہن میں ہوں فارسی کے تو اس اردو شعر کا سمجھ میں آئے گی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی جب قرآن کو ترک کرو گے تو دنیا کی محبت بھی دل میں رچے بسے گی، اور جب دنیا کی محبت دل میں رچے بسے گی تو اس کے نتیجے میں موت کی جو ہے نفرت پیدا ہو جائے گی. یہ دو چیزیں جب جمع ہوں گی تو تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، اور تمہارا کردار گھٹیا، کمزور، لومڑی والا ہو جائے گا. پھر تمہیں کدھر سے اقتدار ملے گا اور امامت ملے گی، اور قہاری پیدا ہوگی، اور غفاری پیدا ہوگی، اور جبروت پیدا ہو، پھر سب ختم، چھٹی. پھر وہ لومڑی والی صفات تو پیدا ہو سکتی ہیں، یہ شیر والی صفات پیدا نہیں ہو سکتی. جیسے آپ کسی اخروٹ کے درخت کو جا کے ملتان لگائیں تو اس کا پوٹینشیل جو مرضی ہو ضائع ہو جائے گا، یا آم کا درخت لا کے مری لگائیں یا سیاچن پہ لگائیں تو جتنا بڑا آم کا درخت بننے کی صلاحیت ادھر نہیں بنے گا، ٹونڈ منڈ ہو جائے گا. تو انسان کو کمزور کرتی ہے دنیا کی محبت، اور اسے طاقتور بناتی ہے دنیا کی بے رغبتی کا اس کا جو ہے نا موقف. تو یہ تبدیلی اس کے اندر کیسے پیدا ہو؟ دنیا کی طرف تو ایسے انسان لپکتا ہے جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، خود بخود زنجیر کی طرف کھینچا جاتا ہے دل.
لیکن یہ کہ اس کا دنیا کے مقابلے دنیا کی بے رغبتی، دنیا سے لا تعلقی، دنیا سے کٹنا، درویشی اختیار، اس کے لیے مشقت ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے زور لگانا پڑتے ہیں، چڑھائی چڑھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو وہ طاقت جو چڑھائی چڑھنے کے لیے درکار ہے وہ قرآن دیتا ہے. چنانچہ یہ پوری بات ذہن میں رکھ کر اب میں صرف ایک آیت کا جو ترجمہ کر چکا ہوں دہرا دیتا ہوں کہ جو سورہ صف میں مضمون آیا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ وہ دین حق کو غالب کریں، باطل کو مٹائیں، تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں اور اس کی جگہ پہ دین حق کو غالب کر دیں. یہ کیسے ہوگا؟ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی جان جوکھوں میں ڈالیں گے، جو ماریں کھائیں گے، جو جانیں قربان کریں گے، جو دیکھتے انگاروں پہ لیٹیں گے، جو جسم کے پرخچے اڑا دیں گے، جو اپنا شاہانہ لباس تر کر کے ٹاٹ اوڑھ لیں گے. یہ لوگ ہوں گے تو تبدیلی آئے گی، اس کے بغیر تو تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ہے جس نے مبعوث کیا امیوں میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کام ان کا ہے انقلاب لانا، اور دوسرا کام یہ ہے لوگوں کو اس کی آیات پڑھ کر سنانا، ان کا تزکیہ کرنا. اب تزکیہ کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کی کامیابی کا نصب العین ان کے اندر پہ موقف تب تبدیل ہوگا. یہ زندگی اہم زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی اہم زندگی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ تم نے آگے کیا بھیجا تھا، پیچھے کیا چھوڑائے ہو. یہ مال و دولت دنیا، رشتہ و پیوند سب پیچھے رہ جائے گا. یہ جو اللہ کے لیے قربان کیا ہے وہ آگے گیا ہوگا، جو اللہ پر لگایا ہے وہ آگے گیا ہوگا. تو یہ موقف چینج ہوتے کون کرے گا؟ یہ کون سا نظام تعلیم ہے جو انسانی سوچ کے اندر یہ تبدیلی لے کے آئے گا سوائے قرآن کے؟ تو تزکیہ یہ ہے اصل میں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. 4 کام ہیں جو قرآن کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ افراد تیار ہو رہے ہیں جن کی وہ صفت ہے. کون سی؟ شاہین والی صفت ہے. جو لومڑی والی صفت کے عامل نہیں ہیں، شاہین کی صفت کے عامل ہیں، جو دنیا پر ریجھتے نہیں ہیں بلکہ دنیا کی ہر شے اللہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ افراد قرآن کے ذریعے سے تیار ہوں گے. یہ افراد تیار کیے بغیر تبدیلی کا خواب دیکھنا جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے. اب چونکہ ہمارا وقت پورا ہو گیا، میں اس آیت پر مزید گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ تمہیداً گفتگو ہماری سورہ مبارکہ کی مکمل ہو گئی الحمدللہ. اب اگلی جو ہماری نشست ہوگی تو سب سے پہلے اسی آیت پر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ تلاوت آیات کا کیا مطلب ہے، تزکیہ کا کیا مطلب ہے، ان کا آپس میں ربط و تعلق کیا ہے. آیا 2 علیحدہ علیحدہ کام ہیں یا ایک کے نتیجے میں دوسرا خود بخود ہوتا ہے؟ جیسے بارش برسے گی تو زمین گیلی ہوگی، جیسے بارش برسے گی تو زمین کے اندر جو رویدگی کی صلاحیت ہے وہ بارآور ہوگی. تو اسی طرح جب قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی تو تزکیہ خود بخود ہوگا یا یہ تزکیہ کوئی علیحدہ عمل ہے؟ اور یہ تعلیم کتاب و حکمت، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا اگلی نشست میں ان 4 اصطلاحات کو لے کے، یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اور اس کے ساتھ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، اس پر ہم گفتگو کر لیں گے. اور اسی سے پھر وہ کردار کیسے بنتا ہے کہ جو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.